والے خادم العلماء، علماء حفاظ قراء حضرات سے محبت رکھنے والے، شہر کے لوگوں سے محبت رکھنے والے، بچوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے محبت رکھنے والے شاعر مقتدر جناب میری مراد الحاج حاجی محمد حسین سرپرست القریش ویلفیئر فاؤنڈیشن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اما بعد میرے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے آگے میں جو بات کرنے چلا ہوں، آج مجھے دلی بھی جو ہے وہ خوشی ہے، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا آگے چلا۔ میری یہاں سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے۔ میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ نے ثواب کی نیت سے دل سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ دوستو، رب کائنات نے جب اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو جو بنایا تو اس کائنات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دیا اور کسی کو مریض بنا دیا، کسی کو دکاندار بنا دیا اور کسی کو گاہک بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا اور کسی کو دینے والا بنا دیا، کسی کو لینے والا بنا دیا۔ دوستو، رب کعبہ نے، رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ عرض یہ ہے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ہر گھر کے اندر تذکرہ شروع ہو گیا، بچے بھی، بیوی بھی کہنے لگے حاجی صاحب، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، کہنے لگے، بیوی نے کہا سرکار گھر کے اتنے بچے ہیں گھر کے اندر، ان کے لیے کپڑے چاہیے، ان کے لیے جوتیاں چاہیے اور اس کے بعد فلاں سامان چاہیے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ دوستو، تیاریاں شروع ہیں۔ بشمول میں نے بھی کہا اپنے بچوں کو، یار میرے مطابق جو چیز تمہیں اچھی لگے خرید لے، رب کعبہ کی قسم گھر میں کھڑا ہو، میرے جیسے بیٹے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو دے۔ میں نے سوچا پوچھا کہ مجھے 1 روپیہ ملے گا تو مجھے 1 کی بجائے 2 مل گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے۔ دوستو، بات یہ ہے، خرید و فروخت شروع ہو گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، بیمار تھے، ڈاکٹر صاحب نے فیس کو لیا اور اس کے بعد ہم نے ادا کر دی فیس، ڈاکٹر کا حق ادا ہو گیا۔ دکاندار کے پاس گئے، سامان کو خریدا اور خریدنے کے بعد دکاندار کو اس سامان کا ہم نے معاوضہ یعنی بیچ دیا، اس کا حق ادا ہو گیا۔ اور دوستو، میں کائنات کے اندر ایک ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم کو دنیا کے اندر بھی فیض ملتا ہے اور اس کے فیض کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بھی فیض ملے گا اور ملتا ہے۔
وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے نبوت کے مصلی کا وارث، جس کو کہتے ہیں حافظ، جس کو کہتے ہیں امام، جس کو کہتے ہیں عالم، جس کو کہتے ہیں مفتی۔ سارا سال تمہیں وہ نمازیں پڑھاتا ہے، سارا سال جو ہے تمہیں پڑھاتا ہے، عید آ جائے وہ پڑھاتا ہے، پورے سال اس مصلی پہ جو آپ کو نماز پڑھاتا ہے، خطاب کرتا ہے، پورے سال وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، 24 گھنٹے آپ کے آگے وہ موجود ہے۔ دوستو بات یہ، آپ کے ہر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ حل کرتا ہے۔ دوستو ماہ رمضان آ گیا، سارے دن اس نے قرآن کو پڑھا، رات کو تمہیں تراویح سنائی۔ دوستو بات یہ ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا تو سوچا، کیا آپ نے جس مصلی پہ آپ نے تراویح سنی، کبھی اس کے بارے میں بھی آئی کہ ہاں جی اس کی بھی تو ضروریات زندگی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی عید آئی ہے، تو اس کے اخراجات کس نے پورے کرنے ہیں؟ وہ تو تمہاری خدمت کر رہا ہے۔ دوستو ہم اپنا تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ادھر ذہن نہیں جاتا، تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد کے اندر آگے کہا امام صاحب، قاری صاحب، یہ بلب نہیں چل رہا، یہ پکا خراب ہے، یہ ٹیڑھی ہے سب۔ دوستو بزرگوں سن لو، یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور انتظامیہ کو چھوڑو، یہ ہر مسلمان پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ جو مسجد کا خدمت کرتا ہے اس کو بہت بڑا مقام ہے، جو مسجد کی آدمی جو ہے دیکھ بھال کرتا ہے، یہ ہر پہ فرض ہے۔ امام کا کام ہے آپ کو نماز پڑھانا۔ دوستو ہر گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، بیٹا یا بیٹی، بیٹا ہوا اللہ کی نعمت آ گئی، بیٹا پیدا ہوا اللہ کی نعمت آ گئی، بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت آ گئی، خوشیاں ہو رہی ہیں۔ اس بچے کو دھلایا جاتا ہے، کپڑا پہنائے جاتے ہیں، کہتے جاؤ مسجد کے قاری کو بلا کے لاؤ تاکہ بچے کے کان میں اذان دے۔ قاری صاحب، امام صاحب آئے، بچے کے کان میں اذان دی، اذان دینے کے بعد بچے کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بچہ چھوٹا چھوٹا بڑا ہوتا گیا، دو کوالٹی کے ہیں آدمی آج کے حساب کے اندر۔ ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کراؤں گا، ایک آدمی کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر وہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لے، تو اس کے بعد بچہ شانہ ہوا، ہم نے کہا قاری صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، یہ بچہ ہے، اس کو آپ نے حافظ بنانا ہے، اس کو آپ نے قاری بنانا ہے۔ دوستو بات یہ ہے، قاری صاحب نے بچے کا نام پوچھا، لکھ لیا، علی باولک قاعدہ دے دیا، بچے کی پڑھائی شروع ہو گئی۔ بچے نے قرآن پاک نازلہ پڑھ لیا، نازلہ پڑھنے کے بعد پھر ماں باپ کی خواہش ہوئی کہ قاری صاحب اس بچے کو حافظ بنا لو، بچہ حافظ بن گیا۔ پھر ماں باپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا عالم ہونا چاہیے۔ دوستو اس کے بعد بچہ عالم بن گیا، پھر خواہش ہوئی کہ میرا بیٹا مفتی بننا چاہیے۔ دوستو جو بھی حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، سب بچوں کو اللہ بنائے اور بنائے باعمل، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ہوگا تو بات بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ میں ادھر تقریریں کر رہا ہوں اور میرے اندر 2 نمبری ہو، یہ نہیں چلے گا، نہ اللہ کو قبول ہے۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور میں بھی تھکا ہوا ہوں، اور رات بھر دن چلتا ہی ہے، سارا دن سلسلہ۔ دوستو میں عرض کروں تو جو بھی آپ کا مسجد کا امام ہے، جس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس امام کے پیچھے، جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، اس کو تنقید کرو، اس کو اپنا غلام سمجھو، اس کو اپنا اس پہ عادل چلاؤ، نہیں، ورنہ تمہارا ایمان خدا جان سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ایمان کی اطاعت فرض ہے، جب بھی ہماری نماز قبول ہو، اس کی تم نے فرما برداری کرنی ہے۔ جہاں بھی نماز پڑھتے ہو یہ تم پہ جو ہے نا فرض ہے، پھر نماز قبول ہو۔ دوستو بات یہ ہے، اس کے بعد میں عرض یہ کرنے لگا ہوں، یہ
یہ آپ نے خیال کرنا ہے. ضرورت زندگی جو ہے اس امام صاحب کی آپ نے پوری کرنی ہے. اور آپ یہ اللہ کا گھر اس میں جتنے دو گے, اللہ نے تو کہا کہ جب میں نے تمہیں دیا تو میرے راستے میں خرچ کرو. 10 تمہیں دنیا میں دوں گا ایک کے بدلے, اور 70 آخرت میں ملے. ایک نئی بات نہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی تو کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے گھر تک نہیں آ رہے, دل سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس کرتا چلوں, قاری صاحب نے